अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, रमज़ान का महीना हो और उलमाए किराम से मुलाकात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाक़ बस्ती जामिया नईमिया के ख़तीब आला और जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम के सीनियर उस्ताद और हज़रत मौलाना अल्लामा पीर अब्दुल कादिर मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मोतमिद ख़ास और इंतहाई मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती मुनीर आला मज़ारवी साहब के पास मौजूद हूँ। आज ज़रा इनसे बातचीत करेंगे। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, इनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है और आखिरी रातों में तो मसरूफ़ियत की इंतहा होती है, क्योंकि हज़रत के बयानात जो हैं वो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ शहरों में जारी और सारी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपकी मेहरबानी जनाब, आप तशरीफ़ लाए वक्त निकाल कर। तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमारे इस इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत ग़ालिबन ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल के बानी जी ऐसे रहे हैं वो जी हज़रत मौलाना अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब मैं ज़रा, चूँकि मैं बहुत छोटा सा था जी तो बड़ा नाम था उनका, बड़ा चर्चा था, लेकिन जब से मैंने होश संभाली है तो फिर वो खालिक हकीकी से जा जी मिले हैं। ऐसे तो उनके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएं, उनकी खिदमत की वजह से। अतीक साहब, असल में बुनियादी तौर पर तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप वक्त निकाल कर अपने चैनल के हवाले से यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपके चैनल को वैसे भी बहुत दिलचस्पी से देखता रहता हूँ और जब कभी मौका मिले तो सर्च करता हूँ इसको। जी तो अल्लाह मेहरबानी। ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आमीन आपने बहुत सुन। खूबसूरत सवाल किया और बहुत खूबसूरत लम्हात में किया। जी मैं समझता हूँ कि हज़रत मुफ़क्कर मिल्लत क़िबला पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह एक ज़िंदा व जावेद शख्सियत का नाम था, इंतहाई मुतारक शख्सियत का नाम था। कभी उनकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी के तकरीबन मैं 86 से पीर साहब के साथ अटैच हुआ हूँ तालिब इल्मी से, और 2019 तक, उनके विसाल तक जी अल्लाह ने मुझे उनके साथ काम करने का, खिदमत करने का और दीनी मदारस के हवाले से, दीनी तहरीकों के हवाले से, दीनी प्रोग्रामों के हवाले से उनकी शफ़क़तें हासिल रही हैं। मैं समझता हूँ कि हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वाह और गिरदोनवाज या इस पूरे पंचकठे के इलाके के हवाले से मैं अगर बात करूँ, जी वैसे तो उनकी शख्सियत इंटरनेशनल शख्सियत जी है। बिल्कुल, यही पूरी बात है। दुनिया में उनका तारुफ मौजूद है, उनके शागिर्द, उनके मुरीदीन और उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। यही कल बात भी है। मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक सिलसिला है जिसको उनके शहज़ादगान ने, उनके मुरीदीन ने, उनके अक़ीदतमंदों ने जारी रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस फॉलोइंग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है यही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी लेकिन हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमाजीत शख्सियत। मैंने जितना अरसा अल्लाह ने मुझे उनके साथ काम करने का और ख़िदमत करने का मौका दिया है, मैंने उनकी ज़िंदगी के अंदर एक वصف बड़ा ज़बरदस्त देखा है। जी वैसे उमूमी तौर पर ये होता है कि कोई बंदा भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करके ना, तो वो कामयाबी पर झुगा डाल के बैठ जाता है कि यही मैंने बात है। ये कामयाबी हासिल की है, इधर इश्तिहार लगा, उधर इश्तिहार लगा, इधर बात कर, उधर बात कर, और इससे ज़िक्र कर, उससे ज़िक्र कर, और इस तरह बंदे का बहुत सारा वक़्त जो है कामयाबी का ज़िक्र करते करते गुजर जाता है। यही बात मैंने है। हज़रत पीर साहब को देखा है कि वो सुबह शाम सफ़र में रहना, उल्फतें काटना, तकलीफ़ें काटना, कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल करते जाना, और किसी कामयाबी पर चुगी डाल के खैमा लगा के कभी बैठे नहीं हैं, बैठे नहीं हैं। बल्कि हमेशा कामयाबी पाने के बाद अगली कामयाबी के लिए वो सरगर्म अमल नज़र आए हैं। सही बात कभी है। भी हमने उनकी ज़िंदगी के अंदर जमूद नहीं देखा, रुकावट नहीं देखी, ठहर जाना नहीं देखा। और हमने किताबों के अंदर पढ़ा है कि ये जो ठहराव होता है, ये जो रुकना होता है, ये पानी जैसी अजीम चीज़ को जो तहारत के लिए इस्तेमाल होती है, उस पर भी चंद दिन ठहरने के बाद गदलापन आ जाता है। ये रुकना, ज़िंदगी के अंदर ठहरना, ये शान मोमिनाना नहीं है। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। खुदा के बंदे जब चलते हैं ना, उनका अंदाज अपना होता है। और शब जिंदादारी देखें, तलबा के साथ उनका सलूक देखें, अवाम का आना जाना देखें, सियासी, मजहबी और समाजी कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और अपनी सरगर्मियों को हमेशा जारी रखना। बड़े से बड़े लोगों के सामने हमने कलमा हक बुलंद करते हुए उनको देखा है, और इहकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए हज़रत पीर साहब की ज़िंदगी इंतहाई मिसाली ज़िंदगी थी। उनके वाह के अंदर कायम करदा जामिया को आप देख लें, जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम को,
73 میں اس کی داغ بیل ڈالی گئی۔ ہاں میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ اس وقت تو یہ سارا جنگل تھا، یہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنگل کو منگل بنانا یہ ان لوگوں کی فطرت ثانیہ اور عادت ثانیہ ہوتی ہے۔ یہاں کچھ نہیں تھا، انہوں نے ڈیرا لگایا، اور پھر جنازے کا اجتماع جو تھا نا بہت بڑا وہ بتا رہا تھا کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی نوکری کر کے چلا جائے، رسول اللہ کے تعلق کی بات کر کے چلا جائے، ختم نبوت، ختم رسالت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات کر کے چلا جائے، مدارس دینیہ مخلوق خدا کی خدمت کے سلسلے جوڑ کے چلا جائے، وہ بندہ اس کی باڈی پر تو موت آتی ہے، لیکن اس کی تحریک پر، اس کے کردار وہ پر ہمیشہ زندہ و جاوید ہمیشہ کے لیے، جیسے آج تک حضرت امام حسین کے کردار کی مثال دی جاتی ہے نا، حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں لیکن ان کا کردار آج بھی بلندیوں پر ہے۔ اسی طرح کوئی شخصیت اور کردار نہیں مرتا، شخص مرتا ہے، شخصیت اور کردار زندہ رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت پیر صاحب کو آج دنیا سے گئے ہوئے بھی 4 سال ہونے کو ہیں، یہ آگے اگست میں 4 سال پورے ہو جائیں گے، لیکن ہر روز ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو ہم ان کی خدمات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا گوشہ نکل آتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں حضرت پیر صاحب کے سفر کو ایک روحانی، وجدانی، اخلاقی، ایمانی اور کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اینگل سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں، حضرت پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک، حضرت مفکر ملت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمہ جیت شخصیت بنایا تھا، ہر زاویے پر ایک خوبصورت اینگل، خوبصورت نظارہ دیتے تھے۔ اب حضرت ان کے جو پیچھے صاحبزادے ہیں، جامعہ رضویہ انوار العلوم بلا شبہ ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں سے ہر سال بچے فارغ و تحصیل ہو کے پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو اب سارا پیچھے انتظام و انسلام ان کے صاحبزادوں کے حوالے ہے؟ جی، حضرت پیر صاحب کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے اور چھوٹے صاحبزادے، اچھا، جانشین مفکر ملت حضرت قبلہ پیر محمود احمد عباسی صاحب جی، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت صاحبزادہ پیر عثمان علی عباسی صاحب، جی، ان دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کے مشن کو جس اندازے سے، جس طریقے سے، جس ترتیب سے رکھا ہے، میں چونکہ اس لیے مبالغہ رائی کا عادی نہیں ہوں کیونکہ میں نے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت حاصل کی ہے، جو کچھ حق کو اس کو کہنے سے ٹلتا نہیں ہوں، جو حق نہ ہو اس کو کبھی بیان کرنے کی کوشش نہیں۔ حضرت یہ تو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ اتنے مشہور ہیں کہ فیس بک بھی آپ کو دیکھیے، آپ کی تقاریر چل رہی ہوتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں صرف تو آپ کی شعلہ بیانی ماشاءاللہ بالکل عادت نہیں ہے کسی کی وہ تعریف کرنے کی جو اس میں نہ ہو۔ جی، حضرت پیر صاحب کے بعد جو کہ وہ مجھے بہت پیار دیتے ہیں، دونوں صاحبزادے، دونوں شہزادے، چونکہ میں ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رہا ہوں، ان کے والد معتمد خاص کا درجہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے، حضرت صاحب نے، قبلہ نے مجھ پر بڑا اعتماد کیا ہے، میں اس کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا، لیکن شہزادوں نے بھی کمال کیا، صحیح بات، الحمدللہ وہ بھی کسی کام میں، کسی معاملے میں الحمدللہ ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ تو چلے ہمارا معاملہ بڑوں کے ساتھ بھی چلتا رہا، ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے، صرف یہ ہے کہ ان کے والد کے مشن کو انہوں نے خوبصورتی سے نہ صرف سنبھالا ہے بلکہ آگے بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ ادارے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مذہبی، سیاسی، سماجی یا کسی بھی اینگل سے ہو، وہ اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا سٹیپ لے کر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں رد عمل بھی آتے ہیں، ایکشن آتے ہیں، ری ایکشن ہوتے ہیں، یہی بات ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے دھماکے دھمکے ہوتے رہتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، تو وہ ٹسل ٹسل ہوتی رہتی ہے، یہ کچھ زندگی کا حصہ ہے اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ایک خوبصورت عکاسی کرتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، جد و جہد کے لحاظ سے، انتھک ہونے کے لحاظ سے، اس لحاظ سے ماشاءاللہ وہ رکے نہیں ہیں کہیں، رکے نہیں ہیں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھیے اور یہ دین کا کام جاری و ساری رہے۔ حضرت طاق راتیں چل رہی ہیں اور آپ کے تو روز کے بیانات دڑا دڑ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مختصر سا پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں۔ بس بات یہ ہے جی کہ رمضان المبارک ہو، اس کا ہر دن ہو یا صبح و شام ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، اس کو ویسے لفظوں کے اندر احاطہ کرنا اتنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ نے جتنے بھی مہینے گزرتے ہیں نا ان کے فضائل پڑھتے ہیں، جی یہ جمادی الاول کے فضائل ہیں، یہ جمادی الثانی کے فضائل ہیں، یہ ربیع الاول کے ہیں، یہ ربیع الثانی کے ہیں،
لیکن اللہ نے اس مہینے کو اتنا اہم مہینہ بنایا ہے کہ کملی والے کی زندگی کے اندر صرف مہینے کے فضائل بیان نہیں ہوئے بلکہ ہر عشرے کے فضائل بیان ہوئے. یہ عشرہ اول ہے، یہ عشرہ ثانی ہے، یہ تیسرا عشرہ ہے، اس کے یہ فضائل ہیں. ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا شمار نہیں ہے. لیکن بالخصوص تیسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا کہ جب تیسرا عشرہ داخل ہوتا تھا تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا تہمت کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنی کمر کو اللہ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے. اور احادیث میں آتا ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اس کا یہ پیغام میں آپ کے چینل کے توسل سے دینا چاہتا ہوں کہ میرا خود مسجد میں جا کر نماز پڑھ لینا، 2 نفل پڑھ لینا، کچھ تلاوت کر لینا اور کچھ تسبیح، ایک درود شریف کی پڑھ لینا، یقیناً میری بلندی درجات کے لیے یہ ذریعہ ہے. لیکن قُوا انفسکم وَأَہْلِیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، لیکن آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کے جو زیر کفالت ہیں، آپ کا جو کنبہ ہے، اس کو بھی آپ ان گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کی طرف عادت ڈالیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 مہینے تک آپ بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ مشقت کریں گے، 11 مہینے آپ کے کہے بغیر وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اور اللہ کے کاموں میں لگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو دوستو، مفتی صاحب سے بڑی تفصیلی گپ شپ ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو انہوں نے نصیحت لگائی ہے کہ 1 مہینہ اگر ہم مشقت کریں، اپنے بال بچوں کو محنت کریں، گھر والوں کو، اہل عیال کو عادی بنائیں نماز کا، قرآن پاک پڑھنے کا، عبادات کرنے کا معمول بنائیں، تو 11 مہینے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.